آج کا ٹاپک جو چیپٹر 3 بایوڈائیورسٹی سے متعلق ہے، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسپیشی کسے کہتے ہیں۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو اسپیشی کی ڈیفینیشن تھی اس میں ہم نے ایک ورڈ تھا ان نیچر، قدرتی طور پر، اس پہ بہت زور دیا، اس پہ ایمفیسائز کیا۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایمفیسائز۔ ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے زور دینا۔ تو اسپیشی کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ قدرتی طور پر وہ آپس میں ملاپ کریں، انٹر بریڈ کریں، اور پھر آگے جو اولاد پیدا ہو، جو آف سپرنگ پیدا ہو، وہ فرٹائل ہونا چاہیے۔ فرٹائل کا مطلب ہی بتایا تھا میں نے۔ تو یہ اس پہ اس لیے ہم زور دے رہے ہیں کہ بیسیکلی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو آرگنزم جو قریب قریب ملتی جلتی اسپیشی کے ہوتے ہیں، وہ آرٹیفیشل کنڈیشنز کے دوران جو ہے آپس میں انٹر بریڈ کر جاتے ہیں۔ یعنی ہم اگر انسان جو ہے بعض اوقات خود ایسی آرٹیفیشل کنڈیشن کریٹ کرتا ہے کہ وہ آپس میں ملاپ کر جاتے ہیں اور ان سے آگے نئی اولاد آف سپرنگ بھی پروڈیوس ہو جاتا ہے، لیکن وہ آف سپرنگ جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ فرٹائل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ آگے اپنے ہی طرح کی اولاد کو پیدا نہیں کر پاتا، اس لیے اس کو ہم ٹرو اسپیشی نہیں کہہ سکتے۔ مثلا یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ اگزامپل کے طور پہ ایک کراس کروایا جائے میل ڈنکی۔ اب ڈنکی ایک اسپیشی الگ اسپیشی ہے، ہارس الگ اسپیشی ہے۔ میل ڈنکی فیمیل ہارس کو ہم کراس کرواتے ہیں۔ اب یہ دو ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں لیکن ملتی جلتی ہیں۔ اب ہم نے آرٹیفیشلی ان کو کراس کروایا اور ان سے آگے آف سپرنگ بھی پروڈیوس ہوگا، جسے ہم میول کہتے ہیں۔ میول یعنی ہمارے ہاں خچر استعمال ہوتے ہیں یہ پہاڑی علاقوں میں، وہ اسے انگلش میں ہم میول کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ گدھے اور گھوڑے کی کراس سے پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن وہ اسے ہم اسپیشی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ نمبر 1، ایک تو وہ آرٹیفیشل کنڈیشن کے ذریعے پروڈیوس کیا گیا، نمبر 2 وہ فرٹائل نہیں ہے، یعنی میول خود آگے کراس کر کے اپنے جیسے میول نہیں بنا سکتا، یعنی وہ انفرٹائل ہے۔ دوسرا یہاں پہ ایک شارٹ کوسچن کا آنسر ہے جو کہ ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو معیار ہے، کرائٹیریا ہے کہ انٹر بریڈنگ لازمی ہے، یعنی انٹر بریڈ کریں، انہیں اسپیشی کہا جاتا ہے، یعنی جو آپس میں انٹر بریڈ کریں۔ اب بعض ایسے آرگنزم ہیں جن میں سیکسول ریپروڈکشن ہے ہی نہیں، میل فیمیل والا کام ہی نہیں ہے، صرف اے سیکسولی ہیں، وہ اے سیکسولی ریپروڈیوس کرتے ہیں، یعنی ایک ہی آرگنزم کی باڈی سے نیا جاندار پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کیسز میں آپ پھر انہیں کیسے اسپیشی کا نام دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کئی بیکٹیریا ہیں، یونی سیلر آرگنزم یہاں پہ لکھا ہے۔ یونی سیلر مطلب ایک سیل والے آرگنزم ہیں، مثلا بیکٹیریا کئی ایسے ہیں جو اے سیکسولی ریپروڈیوس کرتے ہیں، ایک سیل کی ہی باڈی آگے ڈیوائڈ کرتی ہے اور نئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بریڈنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی۔ تو اس میں پھر ہم ان کے لیے انٹر بریڈنگ کا جو معیار ہے، ان سپیشیز کو ہم ڈسکرائب کرنے کے لیے انٹر بریڈنگ کا جو شرط ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ جی